ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے نہایت واجب الاحترام قابل قدر دوستوں بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ قدر کی تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العزت حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے، سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔ دوستو، پہلا عشرہ رحمت کا اپنے اختتام کو پہنچا، دوسرا عشرہ مغفرت کا بڑی تیزی سے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آپ کے سامنے سورہ قدر کی تلاوت کی گئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 20ویں روزے کو دنیا بھر کی تمام تر مساجد کے اندر لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ کی اس مسجد میں بھی الحمدللہ میری بڑی تعداد معتکفین کی آ کر اعتکاف میں بیٹھتی ہے۔ چند چیزیں اس کے متعلق سماعت فرما لیں۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ نماز عصر کے بعد مسجد میں آنا اور اعتکاف کی نیت سے اعتکاف میں بیٹھ جانا، یہ اللہ کے محبوب کی سنت کے خلاف ہے۔ اور یقیناً یہ بات آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ 20ویں روزے کی نماز فجر کے بعد آپ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں چلے آئیں۔ یہ ابتدائی وقت ہے۔ انتہائی وقت یہ ہے کہ آپ عصر کے بعد جو ہے غروب آفتاب سے پہلے پہلے آ کر مسجد میں بیٹھ جائیں، لیکن یہ طریقہ کار ہے سنت کے خلاف۔ کہا کہ اگر کوئی شخص کسی کام میں مصروف تھا اور وہ صبح کے وقت آ کر جو ہے وہ مسجد میں اعتکاف نہ بیٹھ سکا، پھر آپ مسجد میں چلے آئیں۔ اعتکاف کا تو آپ کا رات کو ہی شروع ہوگا، لیکن مسجد میں آنا جو ہے یہ ابتدائی جو وقت ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے بنسبت عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب سے پہلے جو بیٹھنے کا طریقہ ہے یہ اس کے مقابلے میں اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا، یعنی ظاہر ہے کہ اللہ کے محبوب کا ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان سے پیار کرنے والے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے محبوب کی سنت پر عمل ہوگا تو فرمایا کہ جس دور کے اندر اللہ کے محبوب کی سنت پر عمل چھوڑ دیا جائے، اگر اللہ کے نبی کی اس چھوڑی گئی سنت کو کوئی شخص اپناتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، تو فرمایا 100 شہیدوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک تو روزوں کا تو آپ رجب سے ہی آغاز فرما دیتے تھے، اور شعبان کا پورا کثرت سے روزہ رکھتے، رمضان مبارک کے روزے رکھتے۔ پھر اسی طرح یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام فرماتے، اور حضرت جبریل خود آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی تلاوت کلام پاک کی سماعت کیا کرتے تھے، سنا کرتے تھے۔ یعنی یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے۔ زندگی میں فقط 2 موقع ایسے آئے، ایک فتح مکہ کے موقع پر اور ایک غزوہ بدر کے موقع پر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ کر سکے، لیکن اللہ کے محبوب کو یہ اعتکاف کس قدر پسند تھا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 20 دن کے مختلف اوقات کے اندر جو ہے اعتکاف چھوڑا تھا، اللہ کے نبی نے 20 دن کا اعتکاف فرما کر وہ جو کمی تھی اس کو یوں پورا فرمایا۔ اور آپ سے یہ بھی ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یعنی اعتکاف جو ہے چھوڑ دیا، اعتکاف نہ فرمایا، اور اس کی بھی کوئی وجہ ہوئی ہوگی، لیکن شوال کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان میں 10 دن کا اعتکاف رہ گیا تھا، اللہ کے نبی نے شوال کے 10 دن اعتکاف کر کے اس کی اس کمی کو پورا کیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ شوال میں اعتکاف کر کے امت کو حضور نے ایک میسیج دیا، ایک پیغام دیا کہ لوگوں اگر اس ماہ مبارک کے آخری عشرے کی اعتکاف کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہو تو فرمایا کہ میرے اس طرف سے عمل سے اس بات کو سمجھ جاؤ کہ اس کی اہمیت کی پیش نظر
میں رمضان میں تو ایسا نہ کر سکا، لیکن شوال کے مہینے میں جو میرا 10 دن کا اعتکاف تھا اس کمی کو میں نے شوال میں جا کر پورا کیا تاکہ وہ جو فضیلت اس کی ہے وہ حاصل ہو جائے۔ پھر اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھیں کہ عام طور پر جو ہے یعنی 9 دن کا یا 10 دن کا جو اعتکاف ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے، لیکن 1 دن کا اعتکاف بھی ثابت ہے، 3 دن کا اعتکاف بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس پر ایک حدیث ہے 1 دن کے اعتکاف پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا جو آدمی 1 دن کے لیے معتکف رہا، 1 دن کے لیے اس نے اعتکاف کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں سمجھیں 1 دن کا اعتکاف اس کے اور جہنم کے مابین 3 خندقوں کے برابر جو ہے دوری پیدا فرما لے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی وضاحت فرمائی، حضور نے فرمایا کہ اگر 1 خندق کا فاصلہ کتنا ہے اس کی جانچ پڑتال کرنا چاہو تو حضور نے فرمایا جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے 1 خندق کا فاصلہ بھی اتنا ہی ہے، یعنی اس کا طول اور اس قدر بڑا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی 1 دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے، جس طرح مصروفیات ہوتی ہیں، آدمی 10 دن کا قیام نہیں کر سکتا، 10 دن کے لیے اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا، تو وہ 1 دن کا اعتکاف کر کے بھی یہ اجر اپنے نامہ اعمال میں لکھوا سکتا ہے، 3 دن بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حضرات مسجد میں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تمام سے گزارش ہے بچے نہ ہوں، کم از کم 18 سالوں کا ہو، یعنی بچے آتے ہیں تو پھر سارا ماحول گڑبڑ ہو جاتا ہے، اور ویسے ہی بچوں کے بجائے اس کے کہ وہ مسجد میں آ کر اعتکاف کریں، ان کے لیے اپنے گھر میں رہنا ہی زیادہ بہتر ہے کہ کم از کم 18 سال عمر اور اس کے زائد کی کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن اعتکاف کے حوالے سے جتنی بھی ضروری چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا موبائل آپ کے پاس ہے، کتابیں آپ کے پاس ہیں، اور یوں سمجھیں کہ بجائے اس کے کہ آپ یوں ہی موبائل پر اپنا وقت ضائع کریں، مختلف علماء کو سنیں اعتکاف کے فضائل، ایک کے متعلق ایک چیز اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی تو ذہنی طور پر آج 4-5 دن سے پہلے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا تاکہ آپ کو صحیح معنوں میں اعتکاف کے لیے تیار کیا جا سکے، کہ اسی دن اعلان کیا اسی دن بیٹھ گئے تو بچے ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار ہوتے نہیں ہیں۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ بچے دوسروں کو جو ہے اس حوالے سے ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، میں بیٹھ رہا ہوں آپ بھی بیٹھ جاؤ، یعنی ذہن میں کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ بیٹھ کس لیے رہے، اور بیٹھیں گے تو اس بیٹھنے کا مقصد کیا ہوگا، اس کے فوائد کیا ہیں، اور مسجد کے اندر معتکف پر کیا کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، وہ سب کچھ جانے پہچانے بغیر بچے جو ہے ایک دوسرے کو خود ہی موٹیویٹ کرتے ہیں، ایک کہہ رہا ہے میں بیٹھ رہا ہوں دوستی یاری میں، دوسرا کہتا ہے میں بیٹھوں گا، نتیجہ کیا نکلتا ہے جب مسجد میں آتے ہیں تو پھر بیٹھ کر آپس میں گپیں لگاتے ہیں، آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ تو دوستو مسجد میں آنے کا اعتکاف کا مقصد کیا ہے، آپ نے آپ کو آ کر لا کر جو ہے اللہ کے در پر گرا دینا۔ معتکف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرسکون طریقے سے یکسو ہو کر تمام تر خیالات اپنے ذہن سے نکال کے اس کی تمام تر توجہ کا مرکز اللہ کا گھر اور اللہ کی ذات ہو۔ اعتکاف کا تو مقصد یہ ہے، اور پہلے آپ نے خود لوگوں کو اعتکاف کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، حالانکہ شرعاً ممنوع نہیں ہے کہ معتکف حضرات آپس میں بات نہ کریں، غیر ضروری باتوں سے اجتناب، شرعی حوالے سے مل بیٹھ کر درس دیا جا رہا ہے، دیگر مسائل پر ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام دنیا کی جو باتیں ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یہ صرف اعتکاف کرنے والے آدمی پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، بلکہ یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں بیٹھ کر جو لوگ عام دنیا کے موضوعات پر بات کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اعمال اس طرح ضائع ہوتے ہیں کہ جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طریقے سے غیر محسوس طریقے سے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور ان کا یہ طرز عمل جو ہے ان کی نیکیوں آ جاتا ہے، ان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اور قرآن بھی اس پر شاہد ہے اَتَّحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ، ہم ان کے اعمال کو یعنی ضائع کر دیتے ہیں، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور انہیں اس بات کا شعور تک بھی نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حوالے سے آپ خود ذہنی طور پر تیار ہو کہ یار یہ کام ہم نے کرنا ہے، بڑا فضیلت والا کام ہے، بڑا اچھا کام ہے، بڑا برکت والا کام ہے، اللہ کے محبوب کی سنت ہے، مسجد میں بیٹھنا ہے، اور بیٹھ کر ہم نے یعنی ایک ذہن میں ایک ٹارگیٹ بنا لیں کہ ہم نے بیٹھ کر اتنے قرآن پاک ختم کرنے ہیں، ہم نے بیٹھ کر اتنا درود پاک پڑھنا ہے، ہم نے اتنا بیٹھ کر ذکر اذکار کرنا ہے۔ جب اپنا ایک پورا شیڈول آپ تیار کر لو گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کے کام میں بڑی برکت ہوگی۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے بچے جتنے بھی آتے ہیں
اللہ نے بھی حاضری کو قبول فرمائے۔ ان کو ایک طریقہ کار ایک بتایا تھا، مسجدوں میں عام طور پر شبینہ ہوتا ہے، آپ کو تو شاید اس چیز کا کبھی تجربہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن میں نے اکثر یہ دیکھا حافظ پڑھ رہا پیچھے سارے باتیں کر رہے ہیں، یعنی پیچھے سننے والوں کی ایک ذرہ برابر بھی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ یوں سمجھیں کہ انتظامیہ نے یا مسجد کے امام نے زبردستی یہ چیز ان پر مسلط کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ایک اصول ہے کہ اللہ نے قوت برداشت سے زیادہ بہت کسی پہ نہیں ڈالا۔ ہم نے پھر بچوں کے لیے ایک سہولت پیدا کی کہ یہ روزانہ ایک عدد ختم قرآن پاک کرتے ہیں اور 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ یعنی 10 دن کا یا 9 دن کا جو بھی ٹائم ہوتا ہے، ان سے یہ کام کھڑے ہو کے نہیں پڑھیں، آپ بیٹھ کے پڑھیں۔ آپ 2 پارے نہ پڑھیں، آپ 1 پارہ پڑھیں، آپ 1 پارہ نہیں، آپ آدھا پارہ پڑھیں، آپ 1 تسبیح آدھی تسبیح پڑھیں، لیکن روزانہ کا وہ کام ہو جو جس میں آپ کی یعنی خود دلی طور پر جو ہے آپ کی خواہش اس کے اندر موجود ہو، آپ خود ایسا کرنا چاہ رہے ہو۔ جب آپ کریں گے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ اس عمل سے کہ جس سے آپ اکتا جائیں، تنگ آ جائیں اور وہ کام آپ کو مشقت میں ڈال دے، حضور نے فرمایا میں اس کام کو زیادہ پسند کرتا ہوں جو ہو مختصر لیکن ہو مستقل بنیاد پر۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول کرے۔